وسوسہ تو ایک طرف رہ گیا، اگر وہاں شیطان بھی آئے تو ٹک نہیں سکتا، تو بھاگ جاتا ہے، وہ تو بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا، شیطان حضور غوث پاک کے پاس آیا تھا، آتا ہے پر اللہ والوں کے پاس ٹکتا نہیں، آ جاتا ہے ٹکتا نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال اللہ کی عبادت کی، 40 سال۔ یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے جی کیسے کر لی؟ تو میں نے کہا قرآن پڑھو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے۔ تو یہ قرآن کی نص نے جب بیان کر دیا، تجھے کیسے شک ہو گیا؟ یہ قرآن کی نص بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے۔ حضور غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ تو ایک دن آسمان پہ ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہنے لگا عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ اس کے اندر سے آواز آئی، میں تیرا رب ہوں، تو نے بڑی عبادت کر لی، اب تو بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ۔ کئی ملنگوں کو معاف نہیں ہو گئی معاذ اللہ کہ بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ، عام اجازت ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عبد القادر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے پاگل، مجھے کیسے پتہ نہ چلتا؟ جس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی، اس نے عبد القادر کو کیسے معاف کر دی؟ جب حضور کے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ محبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو، وہاں تو حکم آیا کہ محبوب تہجد بھی پڑھو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفع دے گی آپ کو، تہجد بھی پڑھے۔ تو ان کے لیے جب یہ حکم نہیں تو میرے لیے کیسے آ گیا؟ اب شیطان تھا نا، تو اس نے پھر ایک اور چال چلی، یہ باز نہیں آتا، ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، لڑ کے تھک جاتے ہیں، وہ نہیں تھکتا، وہ نئی سے نئی چال، نئی سے نئی چال، اس کا نیا سے نیا روپ، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی اور اس کے نئے سے نئے روپ ہوتے ہیں۔ اس نے ایک نیا روپ دھار لیا، کہنے لگا عبد القادر 300 ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے، آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے نئے روپ سے آئے ہو؟ کہنے لگا 300 میں نے گمراہ کیے، یہ تو آپ عالم تھے تو بچ گئے، آپ جانتے تھے تو بچ گئے، میں نے 300 گمراہ کیے۔ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگے ہو نیا روپ دھار کے؟ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ کئی عالم بھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں نا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیز طریقت کے مسافروں، یاد رکھو، سمجھ لو اس بات کو کہ وسوسہ آتا ہے۔ وسوسہ، 2 قسم کے مہمان آتے ہیں، 2 قسم کے مہمان۔ ایک مہمان وہ آتا ہے جو آتا ہے تو بندہ توجہ نہیں کرتا، وہ خود کہتا ہے اس نے نہیں میری طرف توجہ کی، وہ مہمان چلا جاتا ہے، پتہ نا آپ کو۔ اور جس کو بندہ اٹھ کے سینے سے لگائے اور اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دے، وہ مہمان جاتا ہے تو بیٹھا رہتا ہے، وہ تو نہیں جاتا۔ تو وسوسہ آتا ہے، جو تو توجہ نہ کرے اس کا چلا جاتا ہے، اور جو سینے سے لگا لے، سوچنے لگ جائے، غور کرنے لگ جائے، اس کا وسوسہ بیٹھ جاتا ہے، اسی کے پاس رہتا ہے، دوستانہ کر لیتا ہے، کئی دفعہ تو بالکل مکان ہی ساتھ بنا لیتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں۔ کیوں وسوسہ آتا ہے؟ تجھے کیسے آ گیا؟ اس کا یقین کامل ہو، اسے وسوسہ کیسے آئے؟ جس کی توجہ سیدھی ہو اسے وسوسہ نہ چھڑ یار دا بوہا، نہیں تے ہو جاویں گا روگی۔ جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی۔ یہ تو بھئی تو اگر اندر رہتا، صحبت کے اندر رہتا، چھتری کے نیچے رہتا، تو پھر وسوسہ تجھے کیسے وسوسہ کس طرح تیرے پاس آیا؟ وسوسہ اس کے پاس آتا ہے جو وسوسے کی جانب توجہ کرتا ہے۔
بہت زیادہ لوگوں کو بدگمانی ہونے لگی ہے، بہت زیادہ وسوسے آنے لگے ہیں، بہت زیادہ خیال ہونے لگا ہے، بہت زیادہ توجہ ہونے لگی ہے، بڑی لوگوں کا معیار اس طرف جائیں، ہر چوتھا آدمی آ کے کہتا ہے برے خیالات آتے ہیں۔ کیوں بھائی برے خیالات آتے ہیں؟ کیسے آ گئے؟ ہمارا تو دل ہی ایک ہے، اور دل میں یار بھی ایک ہے، دوسرے کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں، تو وسوسہ کیسے آئے گا؟ ہم تو اس کے دیدار سے ہی آج تک فارغ نہیں ہوئے، تو غیر کی طرف دیکھ کیسے لیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ممکن کیسے ہوا؟ اپنے آپ کو سمیٹیں، ان وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان پر قطعی طور پر کوئی توجہ نہ دیں، اور اگر کبھی آ بھی جائے تو میں نے کہا کہ اس کو سینے سے لگانے کی ضرورت، اس کو جھٹک دیں، بات ختم ہو گئی۔ آ جاتا ہے وسوسہ، بڑوں کو آ جاتا ہے، وسوسے آیا کرتے ہیں، آیا ضرور کرتے ہیں، لیکن جو لوگ قابل ہوتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کا تیقن مضبوط ہوتا ہے، ان لوگوں کے پاس وسوسے ہمیشہ رہتے نہیں۔ ایک اہم بات اصلاح کی جو سمجھنی بڑی ضروری ہے، آپ کے لیے بڑی ضروری ہے۔ آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ وسوسہ آتا کہاں سے ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی؟ نہیں آئی ہوتی تو آپ بڑی دور پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ سردی بڑی زیادہ تھی کمرے میں، تو کہیں سے ہوا آ رہی تھی ٹھنڈی، تو اب ٹھنڈ بڑی لگ رہی تھی، تو بندے نے فوراً اٹھ کے بھلا کیا کرنا ہوتا ہے؟ نہیں وہ پتہ نہیں کتوں آ رہی، باری دی تو ابھی گل ہی ہے نا جی۔ اگر تو کھڑکی سے آ رہی ہے تو کس کو بند کریں گے، اور اگر دروازے سے آ رہی ہے تو جی، اور اگر چھوٹے بچے نے پنکھا چلا دیا تو جی، چل پنکھا رہا ہے، بندہ سارا دن دروازہ بند کرتا رہے؟ سمجھنا ہے آپ نے بات کو، آپ نے اس دروازے کو بند کرنا ہے جہاں سے وسوسہ